جس مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا اور جن کاموں کی اس میں ہم کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے فضل و کرم سے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں دیکھا جائے تو صبح سے لے کر شام تک کے جتنے اوقات ہوتے ہیں وہ سارے سال میں ہر روز ایک جیسے ہیں۔ سورج نکلتا ہے، بڑھتا ہے، دھوپ ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ 12 مہینے جاری رہتا ہے، اور دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا دن اور شعبان کا دن اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ وہی سورج نکل رہا ہے، وہی غروب ہو رہا ہے، وہی دھوپ آ رہی ہے، وہی رات آ رہی ہے۔ یہ سارے ظاہری حالات کے اعتبار سے سب برابر نظر آتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ بعض مرتبہ اپنے غافل بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمانے کے لیے اور رجوع الی اللہ کا ایک موقع فراہم کرنے کے لیے کسی خاص دن کو، کسی خاص مہینے کو، کسی خاص عشرے کو اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں، نسبت عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا دن ہے، یہ میری رحمتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا عشرہ ہے، یہ میری برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو اس نسبت کی وجہ سے اس جگہ میں یا اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک خاص تقدس پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا ایک نزول اس میں عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف ہے، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھو تو عمارت ہے، وہ بھی پتھر میں کی عمارت ہے، اس کے اندر بھی ویسے ہی پتھر لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی سیمنٹ لگا ہوا ہے جس طرح عام عمارتوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ میرا گھر ہے، اپنی طرف اس کو نسبت عطا فرما دی، یہ میرا گھر ہے، تو وہ اگرچہ کچا اگر دیکھا جائے، پلاسٹر بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی طرف نسبت فرما دینے کی وجہ سے اس کا حال ایسا ہو گیا کہ ساری دنیا کے مسلمان پروانوں کی طرح اس کی طرف جاتے ہیں، اس کا تصور کر کے ایک کیف محسوس کرتے ہیں، اس کے تصور سے دل میں ایک تقدس کی پھواریں پڑنے لگتی ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان ہے، مہینہ تو عام جیسا ہے، صبح شام ویسے ہی جیسے گزر رہے ہوں گے، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اپنی طرف نسبت فرما دی، تو اس کے تقدس میں، اس کی برکتوں میں، اس کے لطف میں، اس کے کیف میں کہیں سے کہیں اضافہ ہو گیا۔ کیوں فرماتے ہیں یہ نسبت کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی 11 مہینوں کی زندگی میں اپنے دنیا کے کام دھندوں میں، صبح شام کی مصروفیتوں میں اتنے محو رہتے ہیں کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کرنے کے جو کام ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تجارت ہو رہی ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، ملازمت ہو رہی ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کے دوسرے کام دھندوں میں، روزی کمانے میں، بیوی بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اگرچہ یہ سارے کام جائز بھی ہیں اور اگر حسن نیت کے ساتھ کیے جائیں تو عبادت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے براہ راست اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے
اپنا ایک بندگی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم کرنا کہ اللہ میں بندہ ہوں، آپ میرے پروردگار ہیں، اے اللہ میں بندہ ہوں، آپ اب میرے پروردگار ہیں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کی بندگی کرتا ہوں، اپنا سر نیاز آپ کی درگاہ پر، آپ کی بارگاہ میں جھکاتا ہوں اور اپنی پیشانی آپ کے بارگاہ میں ٹیکتا ہوں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے تذلل کا اظہار کرتے ہوئے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرنے کا فائدہ عطا کرتی ہے۔ ساری دینی دوڑ دھوپ میں کہہ رہا ہوں، دینی دوڑ دھوپ یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، علم حاصل کرنا ہے، بعض کی مجلس میں جانا ہے، معلومات دین کی فراہم کرنا ہے اور دین کے احکام سمجھنا ہے، یہ ساری دینی دوڑ دھوپ، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ قوی ہو جائے، یہ ہے مقصود۔ قوی ہونے کے کیا معنی ہے کہ میں اپنے پروردگار کو ہر وقت اپنے پروردگار سے جڑا رہوں، جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہو میں اپنے پروردگار سے مانگوں، یا اللہ میری یہ حاجت درپیش ہے، اپنے فضل و کرم سے میری حاجت پوری فرما دیجیے۔ جو انعامات اکرامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ہو رہے ہیں تو میں اس کے اوپر شکر ادا کرتا رہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم میں آپ نے مجھے نعمت عطا فرما دی، اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے دنیا اور آخرت کے فلاں کاموں میں مجھے کامیابی عطا فرمائی، اے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ رشتہ قوی ہو جائے، یہ ہے ساری دینی دوڑ دھوپ کا حاصل۔ اور یہ قوی کرنے کے لیے یہ زمانہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ، کہ ایسا لگتا ہے جیسے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، غافل بندو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تھوڑے دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے اور کام دھندے تھوڑے سے ملتوی کر دو، ان میں کمی کر دو، ضرورت کی حد تک رکھو، لیکن اس مہینے کے اندر مجھ سے تعلق جوڑ لو، مجھ سے تعلق قوی کر لو، مضبوط کر لو۔ یہ ہے پیغام رمضان کا۔ اس لیے اس پیغام کو سمجھنے، بات یہ نہیں ہے کہ صرف روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، گرتے پڑھتے تراویح پڑھ لی، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، سستی ہو رہی ہے لیکن پڑھ لی۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہارے پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں اے اللہ کے بندو، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ بندے کے اندر تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ آدمی روزے میں اگر یہ سوچے، یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، اپنے دلوں میں بٹھانے کی باتیں ہیں کہ جب رمضان میں روزہ رکھے ہوئے ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بڑی نعمت ہے کہ روزے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تو مگر یہ سوچے کہ میں کیوں نہیں کھا رہا، کیوں پانی نہیں پی رہا، بھوک لگی ہوئی ہے مگر نہیں کھاؤں گا، پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس پیاس کو میں ٹھنڈے پانی سے نہیں بجھاؤں گا۔ کیوں نہیں بجھاؤں گا؟ اس لیے نہیں بجھاؤں گا کہ میرے رب نے، میرے پروردگار نے مجھے منع کیا ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ فرمایا کہ رات آنے تک، یعنی شام
مغرب تک تم کھانے پینے سے باز رہو، نہیں کھاؤ نہیں پیو۔ اب دیکھو جتنے روزے دار بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، روزے دار بیٹھے ہیں، کیوں نہیں کھا رہے، کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ ان کے پروردگار نے منع کر دیا ہے، مت کھانا مت پینا۔ تو بھوک لگی ہوئی ہو، پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، لیکن کوئی مجھے اگر صحیح معنی میں مسلمان آدمی ہے اس کو کہے 1,00,000 روپے لے لے اور روزہ توڑ دے، توڑے گا؟ کیسے ہی گیا مسلمان ہو، لیکن اس کو کوئی پیشکش کرے کہ 1,00,000 روپے لے کے روزہ توڑ دے، نہیں توڑے گا۔ کیوں نہیں توڑے گا؟ اس لیے کہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ مجھے بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں، اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ وہاں جا کر جو مجھے پلائیں گے، وہاں جا کر جو کھلائیں گے، اس آخرت کے اندر پہنچنے کے بعد وہ اس کے آگے یہ دنیا کا کھانا، دنیا کا پانی ہیچ در ہیچ ہے۔ اس واسطے میں نہیں توڑوں گا۔ یہ کیا ہے جو تمہیں توڑنے سے باز رکھ رہا ہے؟ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روک دیا، میں نہیں رکوں گا، میں روزہ توڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقویٰ کی مشق کرا رہے ہیں، اور تقویٰ کی مشق کرا کے یہ دل میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور بندے کا کام یہ ہے کہ جو آقا جو حکم دے دے وہ یہ دیکھے بغیر کہ اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو بجا لائے۔ خواہ تکلیف ہو رہی ہو، خواہ پریشانی ہو رہی ہو، لیکن میرے پروردگار نے مجھے یہ فرمایا میں یہ کام کر کے رہوں گا، اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک کے رہوں گا۔ یہ مشق کرائی جانی مقصود ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم سے اور آپ سے، تقویٰ کی مشق۔ اب ذرا سا اسی کو رخ بدل کر دیکھیں کہ مشق کیسے کرائی جا رہی ہے، کہ ایک ایسے طریقے سے کرائی جا رہی ہے کہ بھئی ایک نظام بنا دیا پوری دنیا کا کہ یہاں دنیا میں جہاں مسلمان بستا ہے وہ اس دن میں کھانے پینے سے پرہیز کرے گا۔ اب بھائی یہ بھی ذرا سے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کھانا جو تھا وہ کوئی حرام کام تھا، حلال تھا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پاکیزہ چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اس کو کھاؤ آرام سے، اللہ کے شکر ادا کرو کھا کر۔ کوئی حرام تھا؟ نہیں۔ پانی پینا حرام تھا؟ نہیں۔ لیکن تم نے اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر پانی پینا چھوڑ دیا، کھانا کھانا چھوڑ دیا، یہ سب چھوڑ دیا، تو جو چیز پہلے ہی سے حرام تھی، جو چیز پہلے ہی سے حرام تھی، رمضان سے پہلے ہی سے حرام تھی، وہ اگر نہ چھوڑی تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ جھوٹ حرام تھا کہ نہیں؟ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جھوٹ حرام تھا۔ اگر کھانا پینا جو حلال تھا وہ تو چھوڑ دیا، لیکن جھوٹ جو حرام تھا وہ نہ چھوڑا، تو یہ عجیب بات ہو گئی کہ بھئی یہ ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ کھانا چھوڑ دو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، لیکن دوسری طرف مالک نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، وہ نہیں چھوڑتے، اور مالک نے یہ بھی تو کہا ہے کہ غیبت نہ کرنا، وہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی اور جو حرام چیزیں تھیں وہ نہ چھوڑی، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غیبت کرنا نہ چھوڑا، آنکھوں کا غلط استعمال نہ چھوڑا، دوسروں کے سامنے
زبان درازی اور دوسروں کو دل سے ستانا یہ نہ چھوڑا، تو بھائی یہ کیا بات ہو گئی کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی اللہ کے کہنے پر، اور جو حرام چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر نہ چھوڑی؟ تو یہ تو کوئی مزیدار روزہ نہ ہوا، یہ تو ایک ظاہری روزہ ہو گیا، لیکن تم نے اگر وہ کام نہ چھوڑے تو تربیت تو یہ دینی مقصود ہے تقویٰ کی، کہ اللہ کا حکم جس چیز سے منع کر دے اس چیز سے رک جاؤ، یہ تربیت دینی مقصود ہے تقویٰ کی۔ تو اس لیے اس مہینے میں صرف اگر کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا، جھوٹ بولنا بھی چھوڑنا ہے، دھوکہ دینا بھی چھوڑنا ہے، غیبت کرنی بھی چھوڑنی ہے، دوسرے کو ستانا بھی چھوڑنا ہے، بلند آواز سے بول کر کسی کا دل دکھانا بھی چھوڑنا ہے، اور جتنے ایسے کام ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچانے والے ہیں وہ بھی چھوڑنے ہیں۔ بیچارہ ایک روزہ دار آ گیا تمہارے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے، تم کو میں اس کی کھال کھینچ کے اور پھر روزہ رکھوں گا، تو اس کو گرا فروشی تم نے رمضان کے اندر شروع کر دی، تو یہ کوئی روزے کی حقیقت تم نے نہ سمجھی۔ لعلکم تتقون، تقویٰ کے لیے پیدا یہ مہینہ لایا گیا ہے، لہذا اس سے چھوڑو۔ یہاں تک کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مہینے کے اندر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرنا بھی چاہے، لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے اور تمہارے سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، یعنی میں تمہاری اس لڑائی جھگڑے میں شریک نہیں ہونا چاہتا، میں فریق نہیں بننا چاہتا، میرا تو روزہ ہے۔ کیا معنی روزہ ہونے کے؟ جب میرا روزہ ہے، کھانا پینا میں نے چھوڑ رکھا ہے، تو لڑائی جھگڑا کیوں نہ چھوڑوں؟ تو تمہارے سامنے اگر کوئی آئے آدمی جسے لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو، اور بعض لوگ کی عادتیں ہوتی ہیں کہ بات بے بات کوئی دوسرے کو تانا مار دیا، کوئی برا بھلا کہہ دیا، اب آپ اگر اس کے جواب دہی پر آمادہ ہو جائیں، اس میں حدود سے بعض اوقات تجاوز ہو جائے، تو روزے کی جو حقیقت ہے وہ حاصل نہ ہوئی۔ لہذا رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جھگڑنے والا تم سے جھگڑا بھی کرنا چاہے تو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ کیا معنی؟ کہ وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ غصہ ہو رہا ہے، کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، نہ میں گالی دوں گا، گالی کے جواب گالی سے دوں گا، نہ تمہارے جھگڑے میں شریک ہوں گا، نہ تمہارا کوئی جواب دوں گا، میرا جواب صرف اتنا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں تمہارے ساتھ الجھنا ہی نہیں چاہتا، بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یہ تقویٰ کا جو روزے کا جو اصل مقصود ہے قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ تقویٰ اسی وقت حاصل ہوگا جب کھانے پینا چھوڑنے کے ساتھ تم اپنے ناجائز کام جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ایسے کام ہو جو جن کے تعلق زبان سے ہے، چاہے ایسے کام ہو جن کے تعلق نگاہ سے ہے، نگاہ کو محفوظ رکھو، زبان کو محفوظ رکھو، کانوں کو محفوظ رکھو، اور اس طرح روزہ گزارو تو تمہارے تقویٰ کی منزل انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ بس یہ طے کر لیا جائے کہ رمضان کے مہینے میں میری زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکلے گی، خاموش رہوں گا، حتی الامکان خاموش رہوں گا، اور میری نگاہ کبھی کسی غیر محرم پر یا اس کی تصویر پر نہیں پڑے گی۔ ایک مصیبت آ گئی ہے، یہ موبائل کا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، بچے کے ہاتھ میں ہے، اور جو گناہ کبھی کہیں جا کر کیے جاتے تھے اپنے گھر کے اندر خلوت کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی کم از کم رمضان کے اندر تو کم از کم اس سے اپنے آپ کو بچا لو اور نگاہ کی حفاظت کرو۔ اگر کھانا پینا چھوڑ دیا
اور آنکھوں سے گناہ کماتے رہے، زبان سے گناہ کماتے رہے، تو رمضان کا فائدہ کیا ہوا؟ لہذا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہم کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہیں اسی طرح ہر طرح کے گناہ بھی چھوڑے ہوئے ہوں، زبان کے بھی اور آنکھ کے بھی اور کان کے بھی، ہاتھ پاؤں کے بھی، ہر طرح کے گناہ ہم نے چھوڑے ہوئے ہوں۔ تو انشاءاللہ اس طرح رمضان گزرے گا تو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری سن لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو انشاءاللہ اس کا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ یہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منقول ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا رمضان اس طرح گزار دے کہ گناہوں سے خالی ہو تو انشاءاللہ سال بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہوں سے خالی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔